فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم. میزان الحکمت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 422 ہے اور فصل نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے. الصدق، باب ہے 2188، سچائی 1. قرآن مجید میں سورہ توبہ 119 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمانداروں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مؤلف کہتے ہیں مزید آیات کے لیے ملاحظہ کیجئے سورہ مائدہ آیت نمبر 119، سورہ انعام آیت 76، سورہ یوسف آیت 70، سورہ انبیاء آیت 63، سورہ احزاب آیت 23-24، سورہ زمر آیت 33-35، سورہ حشر آیت 8. حدیث ہے 10158، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق گفتگو کرنے کا نام صدق ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں سے ہٹ کر بات کرنے کا نام کذب ہے. غرر الحکم. مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ ہو باب صادق ترین. ہیڈنگ 2189، سچائی 2. حدیث 10159، سچائی کلام کی روح ہے. غرر الحکم. 10160، سچائی شرافت کا کمال ہے. 10161، صدق عدالت کا بھائی ہے. 10162، سچائی عزت ہے. 10163، صدق حق کی زبان ہے. 10164، سچائی بہترین قول ہے. 10165، سچائی تمہیں نجات دے گی خواہ تم اس سے ڈرتے رہو اور جھوٹ تمہیں ہلاک کرے گا خواہ تم اس سے مطمئن رہو. 10166، سچائی ہر چیز کی بہتری اور جھوٹ بربادی ہے. 10167، خوبصورتی سچی بات کا نام ہے اور کمال سچائی کے ساتھ اچھے افعال کا نام ہے. اس سے پہلے کی تمام تر حدیث کا ریفرنس ہے غرر الحکم اور اس حدیث کا ریفرنس ہے کنز الاعمال حدیث 6853. حدیث 10168، سچائی میں برکت اور جھوٹ میں نحوست ہے یا نحوت ہے. بہار الانوار جلد 71 صفحہ 9 اور 17. 10169، کلام کی زینت سچائی ہے. بہار 71 صفحہ 9 اور 17. 10170، کل بروز قیامت مقام و منزلت کے لحاظ سے مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ سچا ہوگا. بہار جلد 77 صفحہ 67. 10171، ہمیشہ سچ بولا کرو، اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ ہے. بہار 69 صفحہ 386. حدیث 10172، جس کی زبان صادق ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں. بہار جلد 78 صفحہ 303. حدیث 10173، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ معزز ترین انسان کون ہے؟ فرمایا جو ہر مقام پر سچ بولے. بہار جلد 71 صفحہ 9. حدیث 10174، بات کرنے سے پہلے سچ بولنا سیکھو. کافی جلد 2 صفحہ 104. 10175، تم میں صادق ترین ہی تم میں زیرک ترین انسان ہے. غرر الحکم. 10176، سچائی سے بہتر سچ بولنے والا ہے اور اچھائی سے بہتر اچھے کام کرنے والا ہے. بہار جلد 69 صفحہ 386. 10177، جو لوگوں سے سچی بات کرتا ہے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے. بہار 78 صفحہ 353. 10178، انسان کی قدر اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی راست گفتاری اس کی مردانگی کے مطابق ہوتی ہے. بہار جلد 71 صفحہ 9. نہج البلاغہ حکمت 47. 10179، رضائے خدا کے لیے اعمال میں سچائی کے ساتھ خود کو مزین کرو. بہار 78 صفحہ 164. 10180، جو شخص اللہ کے ساتھ سچا رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. بہار 71
صفحہ 37. 10181 تم صحیح معنوں میں اس وقت تک سچے نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی بعض معلوم چیزوں کو چھپاؤ نہیں. بہار جلد 78 صفحہ 9. حدیث 10182 لوگوں کی طرف سے تصدیق کے قابل وہ شخص ہوتا ہے جو باتوں میں سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے جھٹلانے کے قابل وہ ہے جو باتوں میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے. کنز الاعمال حدیث 6854. ہیڈنگ 2190 صدق و ایمان حدیث 10183. ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب تمہارے لیے سچائی باعث نجات ہو وہاں اسے جھوٹ پر ترجیح دو، خواہ جھوٹ تمہارے فائدے کا باعث ہو رہا ہو. نہج البلاغہ حکمت 458. حدیث 10184 سچائی ایمان کا طاقتور ترین ستون ہے. غرر الحکم. 10185 سچائی اسلام کا ستون اور ایمان کا محکم سہارا ہے. 10186 سچائی ایمان کی بنیاد اور انسان کی زینت ہے. 10187 سچائی انسان کا جمال اور ایمان کا محکم سہارا ہے. 10188 سچائی زبان کی امانت اور ایمان کا زیور ہے. 10189 سچائی دین کا لباس ہے. 10190 سچائی دین کی بنیاد ہے. اور ان تمام طرح حدیث کا ریفرنس ہے غرر الحکم. مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ ہو ایمان باب ایمان کے ارکان. ہیڈنگ 2191 سچا انسان. 10191 راز گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے، جبکہ دروغ گو پستی اور ذلت کے کنارے پر. غرر الحکم. نہج البلاغہ خطبہ 186. اس کے بعد حدیث 10192 راست گفتار قابل تکریم و بلند مرتبہ ہے اور دروغ کو بے عزت و ذلیل ہے. غرر الحکم. حدیث 10193 راست گو کی سب سے پہلے خداوند عالم ہی تصدیق فرماتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ وہ سچا ہے اور اسے اس کا نفس بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ راست گو ہے. کافی جلد 2 صفحہ 104. حدیث 2192 انہیں سچ بولنے کے موقع پر آزماؤ. ہیڈنگ 2192 انہیں سچ بولنے کے موقع پر آزماؤ. حدیث 10194 لوگوں کی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ بعض اوقات انسان نماز و روزے سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ اگر اسے چھوڑ دے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے، بلکہ انہیں راز گفتاری اور امانت کی ادائیگی کے موقع پر آزماؤ. بہار جلد 71 صفحہ 2. حدیث 10195 لوگوں کی کثرت نماز روزہ حج نیکیوں اور رات کو مناجات کی طرف نہ دیکھو، بلکہ ان کی راز گفتاری اور امانت کی ادائیگی کی طرف نگاہ کرو. بہار جلد 71 صفحہ 9. حدیث 10196 اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اسے راز گفتاری اور امانت کی ادائیگی کے ساتھ بھیجا ہے. بہار جلد 71 صفحہ 2. مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ ہو بدعت باب بدعت اور بدعتی اور بدعت نیز فریب خوردہ باب تمہیں دھوکے میں ڈال دے، نیز خشوع کا باب منافقت کا خشوع. اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2193 صادق ترین قول. قرآن مجید سورہ نساء 122 میں ہے اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہوگا. سورہ نساء ہی کی آیت 87 ہے اور اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہوگا. حدیث 10197 امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ سچا بات کہنے سب سے زیادہ سچی بات کون سی ہے؟ فرمایا کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ. بہار جلد 77 صفحہ 378. حدیث 10198 صادق ترین قول وہ ہے جو زبان حال سے جاری ہو. غرر الحکم. 10199 زبان حال گفتگو کی زبان سے زیادہ سچی ہوتی ہے. غرر الحکم. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو باب بلیغ ترین معزہ. اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2194 صدق کے موارد قبیح. حدیث 10200 تین باتیں ایسی ہیں جہاں سچ بولنا برا ہے. نمبر 1 سچی بات کی چغلی کھانا. نمبر 2 انسان کو اس کے اہل و عیال کے بارے میں ایسی بات بتانا جو اسے بری لگے. نمبر 3 آدمی کی خبر کو اس کے منہ پر جھٹلانا. بہار جلد 71 صفحہ 9 جلد 103 صفحہ 242 جلد 77 صفحہ 63. اور اس کتاب میں اس جملے کا اضافہ بھی ہے کہ انسان کو خیر کے کاموں سے روکنا.
اور اس کے حاشیے میں کہ اصل کتاب میں کہ انسان کا کارہائے خیر کو جھٹلانا. اس کے بعد حدیث ہے 10201. جس مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ سچ بات بتا دے لیکن اس سے اس کو نقصان پہنچے تو وہ جھوٹوں میں لکھا جائے گا. اور جس مسلمان سے کسی مسلمان کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اس کے بارے میں جھوٹ بولے اور اس سے اسے فائدہ پہنچے تو وہ راست گفتاروں میں شمار ہوگا. بہار جلد 71 صفحہ 11. مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ ہو عنوان تزکیہ. اس کے بعد ہیڈنگ 2195 سچائی کی زبان یا ذکر خیر. قرآن مجید سورہ شعراء آیت 85 اور آنے والی نسلوں میں میری سچائی کی زبان ذکر خیر قائم رکھ. سورہ مریم آیت 50 اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچائی کی زبان یعنی ذکر خیر قرار دیا. اور یہ جو آیت تھی سورہ شعراء کی آیت نمبر 84 تھی. اس کے بعد احادیث ہیں. حدیث نمبر 10202. تم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی اطرت موجود ہے جو حق کی باغیں دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں. نہج البلاغہ خطبہ 87. حدیث 10203. اے لوگوں کوئی شخص اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلے والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جس کا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے. نہج البلاغہ خطبہ 23. قول مؤلف ہے کہ تفسیر المیزان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول وجعل لی لسان صدق کے بارے میں ہے کہ لسان صدق کا ذکر خیر پر صدق ایک مخفی سی بات ہے کہ واضح نہیں ہے، لیکن کلام امام علیہ السلام میں اس کا ذکر خیر پر صدق مخفی نہیں ہے بلکہ واضح ہے. نیز ملاحظہ ہو شہرت کا باب ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا. اس کے بعد فصل نمبر 6 ہے الصدیق. اس میں ہیڈنگ ہے 2196 صادق ترین. حدیث 10204. سچ بولنا لازم ہے کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی یقیناً جنت کی طرف لے جاتی ہے. جو انسان متواتر سچ بولتا رہتا ہے اس کی عادت بنا لیتا ہے اللہ کے نزدیک وہ صدیق شمار ہوتا ہے. کنز الاعمال حدیث 6861. حدیث نمبر 10205. سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی بہشت کی طرف لے جاتی ہے. انسان سچائی کی عادت بنا لیتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے. تنبیہ الخواطر صفحہ 36. حدیث 10206. انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے صدیق لکھ دیتا ہے. کافی جلد 2 صفحہ 105. حدیث 10207. اللہ شیعوں میں ہمارے شیعوں میں مرنے والا ہر وہ شخص صدیق اور شہید ہے جو ہمارے امور کی تصدیق کرتا ہے اور ہماری وجہ سے دوستی و دشمنی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. نور الثقلین جلد 5 صفحہ 243. حدیث 10205. ہر مومن صدیق ہوتا ہے. نور الثقلین جلد 5 صفحہ 243. قول مؤلف ہے کہ ابو حامد امام غزالی کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صدق کا لفظ 6 معنی پر بولا جاتا ہے. نمبر 1 بات میں سچائی. نمبر 2 نیت اور ارادے میں سچائی. نمبر 3 عزم و ارادے میں سچائی. نمبر 4 ارادے کی تکمیل میں سچائی. نمبر 5 عمل میں سچائی. نمبر 6 تمام مقامات دین کی تحقیق میں سچائی. چنانچہ جو شخص مذکورہ 6 صورتوں میں صدق سے متصف ہوگا وہ صدیق ہے کیونکہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. محجت البیضاء جلد 8 صفحہ 141 کا ریفرنس مکمل کلام کا مطالعہ کیا جائے. اس کے بعد ہے ہیڈنگ نمبر 2197 صدیقین. قرآن مجید کی آیت سورہ النساء 69 میں ہے اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو ایسے لوگ اپنے ایسے لوگ ان بندوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون ورسولہ اولئک هم الصدیقون. سورہ حدید کی آیت نمبر 19. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیقوں میں
صدیقوں کے درجے میں ہوں گے۔ سورہ مائدہ آیت 75 ہے، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی صدیقہ تھیں۔ سورہ مریم آیت 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت 56، اے رسول قرآن میں ادریس کا تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ حدیث 10209، صدیق تین ہیں۔ نمبر 1 حزقیل مومن آل فرعون، نمبر 2 حبیب نجار صاحب یاسین، نمبر 3 علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہار الانوار جلد 92 صفحہ 295، نور الثقلین جلد اول صفحہ 515، ابن عساکر جلد 2 صفحہ 282، اور اس کتاب میں حزبیل درج ہے نام۔ اگلی حدیث ہے 10210، صدیق تین طرح کے ہیں۔ حبیب نجار مومن علی یاسین، جس نے کہا تھا اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یعنی اے میری قوم پیغمبروں کا کہنا مانو، ایسے لوگوں کا کہا ضرور مانو جو تم سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری نہیں مانگتے اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حزقیل مومن آل فرعون اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور علی ان میں سب سے افضل ہے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 384۔ حدیث 10211، تفسیر ثعلبی میں اسناد کے ساتھ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، تمام امتوں میں 3 لوگ ایسے ہیں جو ایمان میں سابق ہیں اور جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے وقفہ جتنا بھی خدا سے کفر نہیں کیا۔ نمبر 1 علی بن ابی طالب، نمبر 2 صاحب یاسین، نمبر 3 مومن آل فرعون۔ یہی لوگ صدیق ہیں اور علی ان سب سے افضل ہے۔ بہار جلد 67 صفحہ 205۔ حدیث 10212، رہے اس اللہ کے برگزیدہ بندے تو صدیقین میں حضرت یوسف، حبیب نجار اور علی بن ابی طالب ہیں۔ بہار الانوار جلد 97 صفحہ 47۔ حدیث 10213، ہر امت کا ایک صدیق اور فاروق ہوتا ہے اور اس امت کے صدیق و فاروق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 515۔ حدیث 10214، یقین جانو کہ میں ہی نبع عظیم ہوں، یعنی خدا کی بہت بڑی خبر، اور صدیق اکبر ہوں۔ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 243۔ حدیث 10215، میں تو اس جماعت سے ہوں جن پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ملامت اثر نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینہ دار ہے۔ وہ شب زندہ دار اور دن کے روشن مینار ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 192۔ اس کے بعد فصل نمبر 7 ہے الصدیق، ہیڈنگ 2198، سچا دوست۔ قرآن مجید سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے، او صدیقہم او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ سورہ شعراء آیت 101، تو اب نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی دلبند دوست۔ حدیث 10216، سچا دوست قریب ترین افراد سے بھی قریب تر ہوتا ہے۔ 10217، سچا دوست 2 ذخیروں میں افضل تر ہوتا ہے۔ 10218، جس کا سچا دوست نہیں اس کا کوئی ذخیرہ نہیں۔ 10219، سچے دوست مختلف جسموں سے ایک جان ہوتے ہیں، اور ان چاروں حدیث کا ریفرنس غرر الحکم ہے۔ 10220، سچے دوست کی قدر و منزلت بہت ہی عظیم ہے، حتیٰ کہ جہنمی لوگ بھی جہنم میں اپنے قریبی رشتے سے استغاثہ کرنے اور اسے پکارنے سے پہلے سچے دوست ہی کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کی آیت نمبر 101 میں ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ۔ نور الثقلین کی جلد 4 صفحہ 60۔ ہیڈنگ ہے 2199، انسان اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے۔
سورہ فرقان آیت نمبر 28 ہے، اور جس دن ظالم افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کہ کاش رسول کے ساتھ میں بھی دین کا راستہ پکڑتا، افسوس کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ حدیث 10221، انسان اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے دوست بنا رہا ہے۔ دوست بنانے میں خوب احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بہار جلد 74 صفحہ 192۔ حدیث 10222، کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک حکم نہ لگاؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ کس کا ساتھی ہے، کیونکہ انسان اپنے جیسوں اور ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، بہار جلد 74 صفحہ 188۔ حدیث 10223، لوگوں کی ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے شناخت کرو، کیونکہ انسان اس شخص کے ساتھ ہی رہتا ہے جو اسے اپنے جیسا لگے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 474۔ حدیث 2200، جانیں شکلوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ ہیڈنگ 2200، جانیں شکلوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ حدیث 10224، جانیں شکلوں کی صورت میں ہوتی ہیں، لہذا جو شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں اور لوگ اپنی شکلوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ بہار جلد 78 صفحہ 92۔ 10225، اخلاق کا بگاڑ بے وقوفوں کی معاشرت سے ہوتا ہے اور اخلاق کا سدھار عقل مندوں کے دوستانہ تعلقات سے ہوتا ہے۔ اخلاق مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، البتہ جس کا بھائی چارہ ذات خداوند کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے تو اس سے عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس قیامت کے دن کچھ دوست اپنے دوستوں کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ بہار جلد 78 صفحہ 82۔ حدیث 10226، ساتھی کپڑے کے پیبند کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا اسے اپنے جیسا سمجھو۔ مہربان سچے دوست کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا اسے اپنے ہمراہی جانو۔ غرر الحکم۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو، روح باب روحیں، صفت صف بستہ لشکر ہے، نیز عنوان نفس۔ حدیث 2210، ہر شخص اپنے ہیڈنگ 2210، ہر شخص اپنے جیسے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حدیث 10227، ہر شخص اپنے جیسے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ غرر الحکم۔ 10228، ہر پرندہ اپنے ہم شکل کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے۔ غرر الحکم۔ 10229، ہر چیز اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ 10230، نیک لوگ اپنے جیسوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ 10231، برے لوگ اپنے جیسوں ہی سے محبت کرتے ہیں۔ 10232، کمینے لوگ اپنے ہی جیسوں کو اختیار کرتے ہیں۔ 10233، کمینہ شخص اپنے جیسوں کی پیروی کرتا ہے اور اپنے طرح کے لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ غرر الحکم۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2202، برا دوست۔ سورہ صافات کی آیت 51 سے 55 ہے۔ باہم بات چیت کرتے کرتے ان میں سے ایک کہنے والا بول اٹھا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کر کے ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ پھر اپنے بہشت کے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم لوگ بھی میرے ساتھ اسے جھانک کر دیکھو گے؟ غرض جھانکا تو اسے بیچ جہنم میں پڑا دیکھا۔ سورہ زخرف آیت 38، جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کاش مجھ میں اور تجھ میں پورا پچھم کا فاصلہ ہوتا، غرض شیطان بھی کیا ہی برا رفیق ہے۔ حامیم سجدہ آیت 28، اور ہم نے گویا خود شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے اگلے پچھلے تمام امور ان کی نظروں میں بھلے کر دکھائے۔ حدیث 10234، بھیانک ترین وحشت برا ساتھی ہوتا ہے۔ بہار الانوار 74 صفحہ 167۔ 10235، تنہائی برے دوست سے بہتر ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 173۔ 10236، برے دوست کی ہم نشینی سے بچتے رہو کیونکہ وہ اپنے ساتھی کو برباد کر دیتا ہے اور اپنے دوست کو تباہ کر دیتا ہے۔ غرر الحکم۔ 10237، برے ساتھیوں سے مانوس ہونے سے بہتر ہے کہ تنہائی سے مانوس رہو۔ غرر الحکم۔ ہیڈنگ 2203، دوستی کے قابل افراد۔ نمبر 1، قرآن مجید سورہ کہف آیت 28، اور جو لوگ اپنے پروردگار کو صبح سویرے اور شام کو یاد کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، ان کے ساتھ تم بھی اپنے آپ پر جبر کرو۔ سورہ انعام آیت 52، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے اس کی خوشنودی کی تمنا میں دعائیں مانگا کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو۔ سورہ عبس آیت 1 اور 10، وہ اتنی بات پر چی بجی ہو گیا اور منہ
پھیر کر بیٹھا کہ اس کے پاس نابینا آ گیا، اور تم کو کیا معلوم شاید وہی تعلیم سے پاکیزگی حاصل کرتا، شاید کہ وہ تعلیم سے پاکیزگی حاصل کرتا۔ حدیث 10238، جو شخص تم سے 3 مرتبہ ناراض ہو جائے اور تمہارے بارے میں کوئی بری بات نہ کہے، اسے اپنا حقیقی دوست بنا لو۔ بہار جلد 74 صفحہ 173۔ حدیث 10239، کسی کی محبت کو اس وقت تک قابل اعتبار نہ جانو جب تک اس پر 3 بار ناراض نہ ہو چکو۔ بہار جلد 78 صفحہ 239۔ حدیث 10240، کسی شخص کو صحیح معنوں میں سچا دوست اس وقت تک نہ کہو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا غصہ اسے حق سے نکال کر باطل کی طرف تو نہیں لے جاتا۔ نمبر 2، روپے پیسے کے موقع پر اس کا لین دین کیسا ہے، اور نمبر 3، یا پھر اس کے ساتھ سفر کرو۔ بہار جلد 77 صفحہ 180۔ حدیث 10241، اگر تم اپنے بھائی دوست کی محبت کی صداقت کو جانچنا چاہو تو اس سے غصہ کرو، اگر اس پر بھی وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، ورنہ نہیں۔ تحفہ العقول صفحہ 262۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ ہو، بھائی کا باب سچے بھائی اختیار کرنا چاہیے۔ ہیڈنگ 2204، دوستی کے قابل افراد۔ نمبر 2، حدیث 10242، ایسے شخص کو اپنا ساتھی بناؤ جس سے تمہیں تزئین ملے، اس کو ایسے کو نہ بناؤ کہ جو تمہاری وجہ سے اپنی شان بنائے۔ بہار جلد 86 صفحہ 267۔ مؤلف کہتے ہیں بظاہر اس سے مراد یہ کہ ایسے شخص کو اپنا ساتھی بناؤ جس کی دوستی تمہاری اور اس کے لیے باعث زینت ہو۔ ایسے کو ساتھی نہ بناؤ جو تمہاری وجہ سے اپنی زینت تو بنائے لیکن تمہارے لیے باعث زینت نہ ہو۔ حدیث 10243، امام حسن علیہ السلام نے جنادہ کو اس کے مرض الموت میں جو نصیحت فرمائی اس سے اقتباس۔ ایسے شخص کو اپنا دوست بناؤ جس کی دوستی تمہارے لیے زینت کا باعث بنے۔ جب اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارے آبرو کو بچائے، جب اس سے مدد مانگو تو وہ تمہاری مدد کرے، جب بات کرو تو وہ تمہاری تصدیق کرے، اگر تم کسی پر حملہ کرو تو وہ تمہارے حملے کو شدت بخشے، اگر تم نیکی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ بھی اسی طرف ہاتھ بڑھائے، اگر تم سے کوئی خامی ظاہر ہو تو وہ اسے چھپائے، اور اگر تم سے کوئی نیکی دیکھے تو اس کی قدردانی کرے، اور اگر اس سے کچھ مانگو تو وہ تمہیں عطا کر دے، اگر خاموش رہو تو وہ تم سے پوچھنے کی ابتدا کرے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ بہار جلد 44 صفحہ 139۔ حدیث 10244، صاحبان عقل و دانش کی صحبت میں رہ کر اپنی بہتری اور اچھائی میں اضافہ کرو۔ غرر الحکم۔ 10245، صاحبان حکمت کی صحبت اختیار کرو، صاحبان علم کی ہم نشینی اختیار کرو، اور دنیا سے منہ موڑ لو، جنت ماوا میں ہمیشہ کی سکونت حاصل کر لو گے۔ غرر الحکم۔ 10246، صاحبان عقل کی صحبت اختیار کرو، صاحبان علم کی ہم نشینی اختیار کرو، خواہشات پر قابو پاؤ، بس ملائے اعلیٰ میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ غرر الحکم۔ 10247، عقل مند دوست کی دوستی روح کی حیات ہے۔ غرر الحکم۔ 10248، مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو دوستوں کی کثرت کا خواہش مند ہوتا ہے، وہ صاحبان علم و خرد و متقی افراد کی صحبت کیوں اختیار نہیں کرتا کہ اس طرح ان کے فضائل اس کے لیے غنیمت ہوں گے، ان کے علوم اس کی تربیت کریں گے، اور ان کی صحبت اس کے لیے زینت کا باعث ہوگی۔ غرر الحکم۔ 10249، جو شخص تمہیں بقا کے گھر یعنی آخرت کی دعوت دیتا ہے اور عمل کرنے میں تمہاری امداد کرتا ہے، وہ تمہارا شفیق دوست ہے۔ غرر الحکم۔ 10250، نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو، تم بھی نیک شمار ہونے لگو گے، اور برے لوگوں سے دوری اختیار کرو تو ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گے۔ بہار جلد 74 صفحہ 185۔ حدیث 10251، سعادت مند ترین انسان وہ ہے جو شریف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے۔ بہار جلد 74 صفحہ 185۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو، سفر کا باب سفر کے آداب۔ نمبر 2، نیز شیئر۔ ہیڈنگ ہے 2205، بروں کی دوستی۔ حدیث 10252، برے لوگوں کی دوستی برائی ہی لاتی ہے، جس طرح ہوا جب بدبو پر سے گزرتی ہے تو اپنے ہمراہ بدبو لاتی ہے۔ 10253، برے لوگوں کی دوستی سمندر کی سفر کی مانند ہے کہ مسافر غرق ہونے سے بچ جائے پھر بھی خوف سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ غرر الحکم۔ 10254، شریر انسان کی دوستی سے ہمیشہ دور رہو کیونکہ وہ ننگی تلوار کی مانند ہوتا ہے، جس کے ظاہر تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اثر بہت برا ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 198۔
قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو برائی، باب 6 بدترین انسان نیز باب بدترین مخلوق نیز مثالیں، باب ہم نشین کی مثالیں۔ ہیڈنگ 2206 ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بناؤ۔ قرآن مجید سورہ فرقان آیت 27-29 ہے، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ مارے افسوس کے کاٹنے لگے گا اور کہے گا اے کاش رسول کے ساتھ میں بھی دین کا رستہ پکڑ لیتا، ہائے افسوس کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، بے شک اس نے نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا، اور شیطان تو آدمی کو رسوا کرنے والا ہی ہے۔ سورہ انعام آیت 68-69 اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بےہودہ بحث کر رہے ہیں تو ان سے روگردانی کر لو، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں۔ سورہ زخرف آیت 68 ہے، دوست اس دن ہم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کہ وہ دوست ہی رہیں گے۔ حدیث 10255 دیکھو جو بھی شخص تمہیں دین میں فائدہ نہ پہنچائے اسے کوئی وقت نہ دو اور نہ ہی اس کی دوستی کی خواہش کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ باقی ہر شے نیز تو نابود ہو جانے والی ہے اور اس کا انجام برا ہے۔ بہار جلد 74 آیت 191۔ 10256 جس کی دوستی تمہاری ذات کی معاون و مددگار نہ ہو تو جانو کہ اس کی دوستی تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ غرر الحکم 10257 جس شخص کے دین و دنیا سے تم بہرہ مند نہیں ہو پاتے اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے میں تمہارے لیے کوئی بہتری نہیں۔ جو شخص تمہاری دوستی کے حق میں رعایت نہیں کرتا تم بھی اس کی رعایت نہ کرو، اور نہ ہی ایسے شخص کی دوستی میں کوئی عزت ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 47۔ حدیث 10258 ایسے شخص سے بچو کہ جب تم اس سے بات کرو تو وہ تمہیں پریشان کر دے، جب وہ تم سے بات کرے تو تمہیں غمگین کر دے، اور اگر تم اس سے خوشحالی یا بدحالی کا سلوک کرو تو وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے، اگر تم اس سے جدائی اختیار کرو تو وہ تمہارے پس پشت تمہاری برائیاں کر کے تمہیں پریشان کرے، اور اگر اس سے کوئی چیز تم روک لو تو وہ تم پر افترا پردازی اور بہتان تراشی کرے، اور اگر اس کی موافقت کرو تو تمہارے ساتھ حسد کرے اور سرکشی پر اتر آئے، اور اگر اس کی مخالفت کرو تو تمہارے ساتھ دشمنی اور جھگڑا کرنے لگے۔ اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کو نیکی کا بدلہ دینے سے عاجز ہو، جو اس سے زیادتی کرے وہ اس زیادتی کا انتقام لینے میں حد سے بڑھ جائے، اس کا دوست تو اجر کا مستحق بن جاتا ہے جبکہ وہ خود گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اس کی زبان خود اس کے خلاف ہوتی ہے نہ کہ اس کے حق میں، اور اس کا دل اس کی زبان پر قابو نہیں ہوتا۔ وہ لڑائی جھگڑے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور ریاکاری کی غرض سے فقہ کو جانتا ہے، دنیا کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے اور تقوی کے لیے تو سست رفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 10۔ حدیث 10259 جب تم کسی کے بارے میں یہ سنو کہ وہ لوگوں کی عزت و ناموس کے در پہ ہے تو کوشش کرو کہ وہ تمہیں نہ پہچاننے پائے، کیونکہ اس سے جان پہچان رکھنے والا بھی اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے۔ بہار جلد 74 صفحہ 198۔ حدیث 10260 فاسقوں فاجروں کلم کھلا خدا کی نافرمانی کرنے والوں کی دوستی سے بچو۔ غرر الحکم 10261 غلط اور کمزور رائے رکھنے والے اور بد کردار انسان کی دوستی سے بچو، کیونکہ انسان اپنی صحبت ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 42۔ 10262 تین طرح کے لوگوں سے بچو، خائن، ظالم اور چغل خور، کیونکہ جو شخص تمہارے لیے دوسروں سے خیانت کرتا ہے وہ تم سے بھی خیانت کرے گا، اور تمہارے لیے دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ تم پر بھی ظلم کرے گا، اور جو تمہارے پاس دوسروں کی چغلی کھاتا ہے وہ تمہاری خلاف بھی چغل خوری کرے گا۔ بہار جلد 78 صفحہ 230۔ حدیث 10263 ایسے شخص کی دوستی میں کوئی اچھائی نہیں جو تمہارے لیے وہ کچھ نہیں کرتا جو تم اپنے لیے نہیں جو اپنے لیے کرتا ہے۔ بہار 74 صفحہ 194۔ حدیث 10264 جس شخص کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا اس سے بچو۔ بہار جلد 74 صفحہ 198۔ حدیث 10265 لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنے والوں سے دور رہو کیونکہ ان سے اپنے دوست بھی محفوظ نہیں رہتے۔ غرر الحکم 10266 عیب جو اور نکتہ چین کو اپنا دوست نہ بناؤ ورنہ تم بھی شک کی نگاہوں سے دیکھے جاؤ گے۔ بہار جلد 78 صفحہ 10۔ 10267 نادان کا دوست ہمیشہ مشقتوں اور مصیبتوں میں رہتا ہے۔ غرر الحکم 10268 دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ بہار 78 صفحہ 12۔ 10269 نادان کا دوست مشقتوں میں گھرا ہوتا ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 351۔ 10270 آگاہ رہو کہ دنیا میں بھی دوستی غیر خدا کے لیے ہوتی ہے، وہ بروز قیامت دشمنی میں
تبدیل ہو جائے گی۔ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 612۔ 10271 متقی لوگوں کی دوستی کے سوا باقی تمام دوستوں سے پشیمانی ہوگی۔ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 612۔ 10272 ہر اس شخص کی دوستی سے بچ کر رہو جس کی نیکی کمزور، برائی مضبوط اور نفس خبیث ہو، جبکہ خوف سے دوچار ہو تو دبک جائے اور جب بے خوف ہو تو ٹوٹ پڑے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 361۔ ملاحظہ ہو بھائی کباب ایسے لوگوں کو بھائی نہ بناؤ، نیز محبت باب ان لوگوں سے محبت نہ کرو۔ ہیڈنگ 2207 ایسے لوگوں کی دوستی سے بچو۔ حدیث 10273 فاسق کی دوستی سے بچو کیونکہ کسی قوم کے فعل پر راضی ہونے والا اسی قوم میں شمار ہوگا۔ غرر الحکم 10274 فاسق کی دوستی سے بچو کیونکہ برائی سے آن ملتی ہے۔ بہار جلد 74 صفحہ 199۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 42۔ 10275 پست لوگوں کے میل جول سے بچو کیونکہ ان سے میل جول اچھائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ بہار جلد 78 صفحہ 249۔ حدیث 10276 ایسے لوگوں کی دوستی سے بچو جو تمہیں غافل کر دیں اور دھوکے میں ڈال دیں کیونکہ اس قسم کے لوگ تمہیں رسوا اور ہلاک کر دیں گے۔ غرر الحکم 10277 جھوٹے کی دوستی سے بچو، اگر تمہیں مجبوراً اس کی ضرورت ہو بھی تو اس کی تصدیق نہ کرو اور نہ ہی اسے یہ باور ہونے دو کہ تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو، کیونکہ وہ تمہاری محبت سے تو باز آ سکتا ہے لیکن اپنی طبیعت سے باز نہیں آ سکتا۔ 10278 مجھ سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، فرزند عزیز قطع رحمی کرنے والے کی دوستی سے بچ کر رہو کیونکہ میں نے اسے کتاب خدا میں 3 جگہ پر ملعون لکھا ہوا پایا ہے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 45۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 455 تک ہم ریڈنگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں پیش کریں گے صفحہ نمبر 456 سے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔